السلام علیکم. محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میتھس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 13 اکتوبر 2024 اور جمعے کا دن ہے. چیزیں بہت تیزی سے آگے تو جا ہی رہی ہیں نا. آپ ذرا سمجھیں ان باتوں کو, اور آپ نتائج بھی خود عکس کر سکتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نتائج عکس کرنا چاہتے ہیں یا نہیں. چیزیں تو بڑی سامنے ہیں. آج کا کارٹون جو ہے مولانا فضل ایک اتنا بڑا ہاتھی, بدمست ہاتھی, اس کو ایک رسی کے ساتھ جو بندہ کھینچ رہا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے جو کھینچ رہی ہے اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو. اس کی دم پہ پاؤں ہے مولانا فضل الرحمان کا. یہ بڑی زبردست عکاسی کرتا ہے اس نظام میں. لوگوں کو بہت اعتراض رہا, یعنی مجھے بڑا اعتراض رہا, اور ہمیشہ جناب مولانا فضل الرحمان اسٹیبلشمنٹ کے سال چلتے رہے ہیں. پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ آئین کی پاسداری کے حوالے سے نا, یعنی جو میری اپنا یعنی اس کو اس طرح مت لیجئے گا کہ میں جب دیکھ رہا ہوں تو مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ نہیں, مولانا فضل الرحمان اب کھل کے کھیل رہے ہیں. اور کامران مرزا صاحب ہمارے دوست ٹی وی پروگرام میں آتے رہتے ہیں, پاکستان بار کونسل کے ممبر بھی ہے, اور انہوں نے بھی دیکھیں بڑی وضاحت کے ساتھ, یعنی کلیئرٹی کے ساتھ, اور میں جہاں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ کلیئرٹی کامران مرزا صاحب کو جاتا ہے اس سارے مسائل کے حوالے سے. اور نجم سیٹھی نے ترامیم کے حوالے سے جو بات کی ہے, پشاور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا تعلق کیسے جوڑا, اور اس کو بات کو پھینکنا نہیں چاہیے. ان کی بات میں وزن ہے. جو پی ٹی آئی ایم نے شفقت محمود کا 70 کروڑ روپے کا جو الزام لگایا وہ کیا ہے؟ 15 اکتوبر کی کال کے اوپر کیا پارٹی لیڈرشپ ڈیوائیڈڈ ہے؟ اور ڈیوائیڈڈ ہے تو کیوں ہو؟ چیف جسٹس آف پاکستان کی حلف برداری جو ہے 15-25 وہ تو 25 کو نہیں ہونی, آئینی ریکوائرمنٹ ہے. آپ کی آئینی ترمیم ہوتی یا نہیں ہوتی, اٹ میک نو ڈفرنس. چلیں اس میں بات ہوگی. ایک سینیٹر اغوا ہو گیا. پی ٹی آئی کارکنان جو ہے تشویش میں مبتلا کیوں ہیں؟ کور کمیٹی بیرسٹر غور پر برہم ہے. 98% کی رائے جو ہے 15 اکتوبر کے احتجاج کے اوپر ہے, باقی کے نہیں ہیں. چلیں سب سے پہلے اس کارٹون کی بات کر لیتے ہیں جو میں نے ذکر کیا. وہ پیا گراؤنڈ پہ چل رہا ہے. ایک بدمست ہاتھی ہے, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ, ایک بدمست ہاتھی ہے. اس کی ٹانگ کو نا, ٹانگ ذرا مضبوط ہوتی ہے, اس کو رسی سے باندھا ہے. رسی سے, یعنی یہ نہیں ہے کہ اس کی آپ سانڈ سے یا اس کے منہ سے آپ اس کو پکڑ کے کھینچ رہے ہیں, نہیں. وہ باندھا ہوا ہے اس کی ٹانگ کو, تو وہ ٹوٹنے والی رسی نہیں ہے, وہ ہے اسٹیبلشمنٹ کی رسی. وہ کھینچ رہی ہے, اور یہی موقع ہے اب کہ آگے کھینچ سکتی ہے, نہیں کھینچ سکتی. اور اس کو ایک بڑا کمزور اور نحیف اس کی دم پہ پاؤں رکھا ہوا ہے. تو جب آپ رسی کو کھینچیں گے طاقت کے ساتھ, اگر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہاتھی کی اپنی طاقت لگ گئی تو دیر نہیں لگنی ہے دم میں سے پاؤں اٹھتے ہوئے. دم پہ پاؤں بھی فی الحال رکھا ہوا ہے. اور مولانا فضل الرحمان نے یہ بڑی ایک ہمت کی ہے, حوصلہ کیا ہے. میں سیلیوٹ پیش کرتا ہوں انہیں اس حوالے سے. مجھے بہت سی باتوں پہ اختلاف اپنی جگہ ہے, بہت سی چیزیں ہم بات کرتے رہتے ہیں, لیکن میں سمجھ رہا تھا کہ جمہوریت میں دم نہیں ہے. نواب رسول اللہ جیسا آدمی نہیں ہے, یا محمود عزیز صاحب کھڑے ہوئے ہیں, لیکن ان کو کھڑے ہی ہونے دیا, اسٹیبلشمنٹ نہیں کھڑے نہیں ہونے دیا, اور وہ کھل کے باتیں کر رہے ہیں. اسپیکر کا کردار بتایا انہوں نے اسمبلی کے اندر, اور جتنا یہ لیٹی ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے حکومت, تاریخ میں ایسی حکومتیں میں نے کم دیکھی ہیں. نواز شریف ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کا کھلاڑی رہا ہے, اسی کو لے کر چلتے رہے ہیں, اور آپ جتنا مرضی کہہ دیں نواز شریف ان کا کھلاڑی ہے. میں کھل کے بات یہ کرتا ہوں, اور وہ اسی کا کھلاڑی رہنا ہے. چلیں, نجم سیٹھی نے جو بات کی ہے, پشاور ہائی کورٹ نے 15 تاریخ والے دن میٹر ٹیک اپ کیا ہے. لارجر بینچ بیٹھنا ہے اس کے اوپر, اور وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن پیکج کی ڈیٹیلیں ہی مانگی ہے نا, تو وہ عدالت دینا. اس کے بعد میں بھی ایک آئینی درخواست دائر کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ کل دائر میں کر دوں گا, جس میں کانسٹیٹیوشنل پیکج لینے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ مجھے وہ امینڈمنٹس دیں. اور میں نے ذکر کرنا ہے, میں نے بالکل سپریم کورٹ چیلنج کیا ہوا. سپریم کورٹ نے تو ٹیک اپ ہی نہیں کیا میٹر کو. اب سپریم کورٹ کے ٹیک اپ نہ کرنے سے پہلے اب کیسے روک سکتے ہیں اس باتوں کو؟ اس پہ عدالت کی معاونت بھی کر رہی ہے. اور ہائی کورٹ میں اگر مختلف ہائی کورٹ میں معاملہ پینڈنگ بھی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ان چیزوں کو سامنے. یہ باتیں میں ساری کروں گا. اور 3 سینئر موسٹ ججز میں سے ایک جج ایک کو چیف جسٹس لگانا چاہتے ہیں. اب یہ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ نہیں کرنی ہے نا, یعنی اب آرٹیکل 175 سب آرٹیکل 3A بڑا کلیئر ہے. سینئر موسٹ, اور اس پہ الجہاد ٹرسٹ میں, شرف افریدی کے کیس میں, منیر بھٹی کے کیس میں سینیورٹی کا پرنسپل ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے. اور سینیورٹی کا پرنسپل ویسے بھی اس کی خوبصورتی ہے, اس عہدے کی خوبصورتی ہے. یہ سینئر موسٹ کا پرنسپل جو ہے وہ لگے تو یہ, اور ہم سمجھتے ہیں یہ عدلیہ کی آزادی کی بات ہے. اگر آپ جو بھی آ جائے, یعنی یہ تو نہیں ہے یعنی آپ 3 لوگوں میں سے چنیں گے,
یعنی آپ کو اگر حکومت کو ڈسکریشن دی جائے، مقصد کیا ہے کہ جو ان کی مرضی کا، جو ان کا، میں پٹھو کا لفظ استعمال نہیں کرنا، جو ان کا پیکج لے کر چلے، بیگج لے کر چلے، یہ وہ چاہتے ہیں. یہ اب سوچنا پڑے گا، اور یہ عدلیہ کے اندر سے بھی سوچنا ہے، ہمارے ججز کو بھی سوچنا ہے کہ نہیں، خدا را عمر کے آخری حصے میں ہوتے ہیں، ایج ریٹائرمنٹ کے قریب ہوتی ہے، قوم کے لیے اور باقی چیزوں کے لیے آگے اس ادارے کی بقا کے لیے. اگر پاکستان میں جسے جوڈیشری ختم ہوگی، ابھی جوڈیشری میں رمق ہے، عدالتیں کل بھی عام تھی، آج بھی عام اور آئندہ بھی عام ہوگی، رمق ہے ابھی، اگر یہ رمق ختم کر دیا آپ نے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، پھر کچھ نہیں کہہ سکتا. اور میں جو سمجھتا ہوں کہ نہ ہی جسٹس سید منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، نہ ہی جسٹس یحییٰ افریدی، تینوں کوئی کمپرومائز نہیں ہوں گے، یہ بتاتا چلوں آپ کو. اور اس کے بعد ہاں جسٹس امین الدین کے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑا کھل کے لوگ کہہ رہے ہیں، پی ایم ایل این میں بڑی باتیں ہو رہی ہیں، جسٹس قاضی فائزہ کے قریب کے لوگ جو ہیں وہ کھل کے یہ باتیں کر رہے ہیں، اور یہ ہو رہی ہیں، یہ باتیں جو میں بات کہہ رہا ہوں نا آپ کو، یہ ہو رہی ہیں اور چل رہی ہیں اسی طرح سے. یعنی یہ نہیں کہ میں کوئی ایسی بات نہیں انوکھی کر رہا کہ جس میں کوئی ایسا ہو. اور اسی لیے میں نے کہا کہ 15 اکتوبر کا جو کیس لگا ہے، قاضی صاحب کو جگایا گیا کہ روکیں اس کو، تبھی قاضی صاحب جو جاگے ہیں. ابھی میری درخواست پہ وہاں پر پڑی ہے، نہ اعتراض لگا ہے. یعنی بتائیں، میری آئینی درخواست جو میں نے چیلنج کیا ہوا ہے، آئینی ترامیم، نہ اس پہ کوئی اعتراض لگا ہے، نہ میں نے کوئی اپیل فائل کی ہے. یعنی آپ نے پہلے ہی پکڑ کے لگانا ہے تو سارے لگائے نا، آپ سارے کیوں نہیں لگاتے؟ میری جو فائل کی ہوئی ترمیم، آئینی ترمیم کا ہوا ہے، وہ کوئی کیس لگایا ہی نہیں آپ نے. میں نے آج بھی چیک کیا کہ میں پتہ کر سکوں، اور میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس بارے سارے معاملے کو رکھا تھا. کوشش کروں گا میں وہ آپ کے سامنے میں رکھ دوں، اور یہ لیکن لگایا نہیں ہے. تو اب مقصد کیا ہے؟ پشاور ہائی کورٹ میں اٹارنی جنرل جائیں گے، اسپیشلی 15 کو وہاں جائیں گے، جا کر کہیں گے جو سپریم کورٹ نے، سپریم کورٹ ابھی اعتراض کیس کے طور پر دیکھ رہی ہے، جب اعتراض دور ہو جائے گا پھر لے لیں، اس پہ نوٹس ہونا چاہیے. میں پشاور ہائی کورٹ سے امید رکھتا ہوں کہ اس پہ کوگنیزنس بھی لیں گے، نوٹس بھی کریں گے. تو نجم سیٹھی صاحب کی یہ جو اطلاع دی ہے، جو فیڈ کی گئی ہے کبوتروں چڑیوں نے، تو وہ فیڈ غلط کی ہے. اس کی آئینی پوزیشن یہ ہے. میں بھی دو چیزیں جو ہے نا میں رکھ دوں گا سامنے، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا واقعی حالات کیا ہیں اور واقعات کیا ہیں اور چیزیں کس سمت کی طرف جا رہی ہیں. اچھا، اور آپ کو آگے لے جائیں، جو جہاں تک احتجاج کی باتیں ہیں، 15 اکتوبر کو احتجاج میں تقسیم انصار باسی نے بھی کہا، گوہر گنڈا پور کی نظر میں احتجاج ملکی مفاد کے خلاف ہے، سلمان راجہ کے لیے شہباز گل، حماد اور مراد سعید کی حمایت ہے. یہ انہوں نے سارا بتایا ہے کہ آپس میں تقسیم کے کانٹیکس میں وہ بات کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے. اور شیخ وقاص اکرم نے کہا ہے کہ 98% اراکین کی رائے ہے احتجاج کیا جائے، اور 14 تک پارٹی رہنما کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی. یہ بڑا اہم معاملہ ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں، ملاقات کرائیں عمران خان سے، ملاقات کرا دیں. اگر عمران خان نے کال وڈرا کر لی تو ختم نہیں ہو جائے گا معاملہ. وہ ہمت تو کرے نا، ہمت. اور دیکھیں ان کی بدنیتی دیکھیں، انہوں نے علیمہ خان کو اور بہن کو جو ہے نا وہاں جیل میں بھیج دیا. وہاں نہیں بھیجا. کیوں نہیں بھیجا؟ اڈیالہ جیل بھیجتے نا، اڈیالہ جیل ملاقات کرا، اڈیالہ جیل جاتے، جا کر دیکھتے. لیکن 15 کی کال جو ہے احتجاج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے مجھے. اور یہ نااہلی ہے، نالائکی ہے حکومت وقت کی. عمران خان صاحب سے ملاقات کرا دے، امید رکھیں کہ عمران خان نہیں کرے گا، ورنہ تو وہ لوگ آ رہے ہیں 15 کے لیے. آپ روک لیں گے، تشدد کر دیں گے، دنگا فساد ہوگا، انٹرنیشنل میڈیا اٹھائے گا، اس میں بےزتی آپ کی ہے. یہ مت ڈالیں کہ جناب اپوزیشن ہی، اپوزیشن سے لائیں تو صحیح دائرے میں. آپ چاہتے ہی نہیں ہیں، آپ بیٹھے ہو تو انگیج کریں. کون سی انگیجمنٹ کی آپ نے؟ چلیں آپ محمود اجزئی سے انگیج کر لیتے، مولانا فضل الرحمان کو اس سارے معاملے میں ڈال لیتے. میں طریقہ دیتا ہوں آپ کو، آپ ڈالیں اس پہ، اور جا کر وہ یہ بڑی قیادت جائے، مولانا فضل الرحمان جائیں، محمود اجزئی جائیں، وہاں جا کے عمران خان صاحب سے بنی اپنا اڈیالہ جیل میں ملے. کس نے کہا ہے کہ عمران خان پاکستانی نہیں ہے، پاکستان سے پیار نہیں کرتا؟ آپ کے پاس جواز نہیں ہے، بنیاد نہیں ہے آپ کے پاس کہ آپ کوئی کوشش کر سکیں اس کانٹیکس کے حوالے سے. اور جہاں اور جو بات بڑی زبردست ہے، چھاپے مارے جا رہے ہیں بڑی جگہ، ٹیکس لارواد، گجرات اور کلر سیدہ پر، اور بہت سے لوگوں پہ. لیکن لوگ آئیں گے، ٹھیک ہے. یہیں بار بتا دیں، آئینی اغوا برائے تبدیلی آئین 70 کروڑ اور 100 کروڑ دے کے کہا، یہ بھی کہا جا رہا ہے پیسے بھی لے رہے ہیں، دوبارہ جتوا کے پھر لے بھی آئیں گے. قاضی فائزہ صاحب یہ سن لیں، آپ یہ سن لیں، یہ ضمیر کی آواز، یہ ضمیر کی آواز ہے جو آپ ضمیر ہیں. باقی چاروں ججز بھی سن لیں، یہ ضمیر کی آواز سن لیں، آپ کو اندازہ ہو سکے گا، آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ کیا واقعی یہ اپنا ضمیر کی آواز ہے. اور یہ اور آپ کو بتا دیں
بیرسٹر گوہر پہ تو آپ کو پتہ ہے برہم ہے، بڑا سلو چلتے ہیں، یہ ایک عام بات ہے۔ میں خود اگر دیکھا جائے، میں خود بیرسٹر گوہر صاحب کا جو اسٹائل آف چیئرمین شپ ہے وہ بھی ان کی اپنی ذات ہے، یعنی وہ اگریسو، یعنی وہ پارٹی قیادت کو اس طرح نہیں چلا سکے جس طرح عمران خان نے لے کے جانا۔ جو عمران خان کا ویژن ہے یہ تو ماننا پڑے گا آپ کو، ہم سب کو، کہ وہ اس طرح نہیں چلا سکے بیرسٹر گوہر کو جس طرح یہ چلانا چاہیے تھا۔ اور ایک سینیٹر اغوا ہو گیا ہوا ہے سیف اللہ ابڑو، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ پہلے بھی کمپرومائز تھا لیکن پھر بھی آخر اغوا تو ہوا ہے نا۔ اور اس کے بارے میں عظمیٰ بخاری بڑی مصیبت پڑی ہوئی تھی ان کو، عظمیٰ بخاری بھی بڑی باتیں کر رہی تھیں، لیکن آئینی ترمیم نہیں ہو رہی ہے۔ میں بتا دوں کشتی میں سوار اترنے والے ہیں، عمران خان باہر آنے والے ہیں، اور یہ حکومت میں سے چاہے ان ہاؤس تبدیل ہو کر رہے گی۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔